من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورہ یونس کی میں نے آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی ہیں. بہت خوبصورت آیات ہیں جن میں ہمارے رب نے ہم سے اس انداز میں خطاب فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور وہ شفا ہے ان بیماریوں کی جو سینوں میں ہیں. اس سینوں میں بیماریاں جو ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ یہ اصل میں وہ اخلاقی بیماریاں ہیں. تکبر، حسد، بغض. اور ویسے ظاہر قرآن مجید پڑھنے والا جسمانی طور پہ ان بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. بس بات صرف ایمان کی ہے. پھر مزید فرمایا وَہُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ قرآن کا نزول جو ہے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اس پر چاہیے انہیں کہ یہ خوش ہوں، اس پر خوشی منائیں. اگر خوشی منانے والی کوئی بات ہے تو یہ قرآن مجید کی نعمت ہے جو ان کی طرف نازل کی گئی، اس پر خوشی منائیں. اور پھر ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ اس سب سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. یعنی انسان اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ جمع کرتا ہے وہ اپنا اپنا جائزہ لے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سب سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کو اپنے پاس جمع کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس کو کسی بھی فارم میں اپنے پاس رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے ساتھ جڑے رہنے کی اور اس کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عربی زبان میں اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے جو 4 باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ان میں سے الحمدللہ 2 باتوں کے متعلق ہم جان چکے ہیں: اعراب اور جنس. جو سوال آیا تھا کہ ہمیں ضرورت کیا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی، تو بات وہی ہے کہ ابھی ہم نے انشاءاللہ تعالی جملے بنانے ہیں، اور اگر یہ باتیں ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم سے جملے نہیں صحیح بن سکیں گے. لہٰذا چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر جب ایک مرتبہ ہمارا جملہ بن گیا تو پھر اس جملے کی آگے آپ دیکھ لیں گے خوبصورتی ہے، اس میں زور پیدا کرنا، اس جملے کو سوالیہ بنانا، اس جملے میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب پھر
اس میں مزید چیزیں ایڈ ہوں گی. اصل چیز جملہ ہے, اور جملہ اگر آپ کا بن گیا ایک مرتبہ صحیح کانسیپٹ کے ساتھ, تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو قرآن مجید کی عربی سمجھنے میں انشاءاللہ مشکل پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرتے رہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اعراب حالت رفع, حالت نصب, حالت جر, اور پھر منصرف اسما, غیر منصرف اسما اور مبنی اسما. یعنی میں نام لیتا ہوں اور ایک آپ کے ذہن میں پوری پکچر چل جاتی ہے, بس یہی ریکوائرڈ آپ سے. جنس مذکر مونس, مذکر سائڈ پہ ہو گیا, مونس کو ہم نے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے. حقیقی, غیر حقیقی, پھر حقیقی کے بعد غیر حقیقی جو ہے اس میں علامتی مونس اور سمائی مونس. علامتی مونس کی جب بھی بات ہوگی تو مونس کی 3 علامات. سب سے بڑی علامت گولتا, اس کے بعد الف ممدودہ, اور الف ممدودہ یہ غیر منصرف علامت کے طور پہ. پھر الف مکسورہ. سمائی مونس میں ہواؤں کے نام, آگ کے نام, شراب کے نام, شہروں اور ملکوں کے نام, جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے کی شکل میں ہیں, اور پھر متفرق اسما. اور اتنے زیادہ اسما نہیں ہیں, آپ کو لگے گا کہ شاید جو ہم چیز پڑھ رہے ہیں یہ زیادہ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں اتنے بڑی تعداد ہے اسما کی, اس میں سے یہ گنتی کی چیزیں جو ہم نے سائڈ پہ کر رہے ہیں. تو عبداللہ آپ نے خود پریکٹس کر کے بتایا کہ یہ اسما جو ہیں یہ عربی زبان میں مذکر استعمال ہوتے ہیں یا مؤنث استعمال ہوتے ہیں. مزید اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کے پاس جب بھی وقت ملے, ویسے بیٹھے ہیں تو کوئی اسم سوچ لیا کہ یہ قلم کا لفظ جو ہے عربی زبان میں یہ مذکر استعمال ہوگا یا مؤنث استعمال ہوگا, مؤنث کے ٹیسٹ اس پہ اپلائی کر دیں. اگر تو مؤنث کے ٹیسٹ میں سے یہ کسی جگہ پر فال کر رہا ہے تو یہ مؤنث ہے, ورنہ مذکر. اسی طرح کسی بھی اسم کو لے کر آپ جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. اب کنسیپٹ دینا, بات سمجھانا میرا کام ہے, پریکٹس کرنا ابھی آپ کا کام ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کی مدد, اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو بس اس سے رابطہ جو ہے وہ برقرار رکھیں, جڑے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی مدد فرمائے گا. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ ساری کی ساری محنت جو ہے وہ اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں اور وہ آپ کی اس محنت کو رائگاں کرے, ضائع کرے. میرا تو یہ ایمان نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی سیکھیں گے. اگر مجھ جیسے شخص کو عربی یا اللہ تعالیٰ کلام کی تھوڑی بہت سمجھ میں آ سکتی ہے تو مجھ سے کہیں ذہین لوگ اس کلاس میں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ انہیں تو ضرور آئے گی, بس مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ سے مانگیں, وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. جنس کے بعد تیسرا پہلو ہمارا ہے عدد کا, اور ہم اب عدد کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. عدد کے حوالے سے بات ہو چکی ہے کہ اردو میں اور انگریزی میں آپ 2 عدد استعمال کرتے ہیں. 2 عدد سے مراد یہ ہے واحد یا جمع, اردو میں, اور انگریزی میں سنگولر, پلورل. لیکن عربی زبان میں واحد ایک کے لیے, اور ابھی تک جتنی بھی ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے اسماء کی رکھی ہیں وہ سب کی سب واحد اسماء کی ایگزامپلز تھیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے کام جو ہے شروع ہو جائے گا. تو ایک کے لیے جو ہم عدد بولیں گے وہ واحد ہوگا. 2 کے لیے عربی زبان میں الگ سے ایک عدد ملے گا آپ کو, جس کو مثنیٰ کہا جاتا ہے. اس کو تثنیہ بھی کہا جاتا ہے, لیکن اصل آپ کہہ لیں کہ مثنیٰ بنانے کا عمل وہ جو ہے وہ تثنیہ کہلاتا ہے. تو بہرحال چلتا ہے, یہ کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. اور پھر 2 سے زائد کے لیے عربی زبان میں جمع کا عدد جو استعمال کیا جائے گا. واحد اسم کا اعراب کیسے شو ہوتا ہے الحمدللہ آپ کو پتہ ہے. میں نے قلم آپ کے سامنے لفظ بولا, واحد ہے, تو قلم کی 3 اعرابی حالتیں قلمن, 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 اور جنس بھی آپ کو پتہ چل گئی. قلم جو ہے عربی زبان میں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے, الحمدللہ, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد مرواح, پنکھا, اس کی 3 اعرابی حالتیں مرواحتن, 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 3 اعرابی حالتیں ہو گئی. اور تنوین نے بتا دیا کہ منصرف اسم ہے,
ٹھیک ہے. اور مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث. گولتا نے بتا دیا کہ مؤنث ہے. ٹھیک ہو گیا. آج انشاءاللہ تعالی ہم 1 سے 2 بنانے کا طریقہ سیکھیں گے کہ ایک قلم سے میں 2 قلم بنا دوں اور ایک پنکھے سے 2 پنکھے بنا دوں, ایک دروازے سے 2 دروازے, ایک گھر سے 2 گھر. انشاءاللہ تعالی بڑی آسانی سے بنیں گے. تو واحد پہ ہم بات نہیں کریں گے, جتنے بھی اسماء ہم نے ایگزامپلز میں لیے ہیں وہ سب کے سب واحد تھے. اب ہم مثنیٰ کی طرف چلتے ہیں. تو مثنیٰ کو اب سیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں مثنیٰ بنانے کا طریقہ کیا ہے, عربی زبان میں مثنیٰ کیسے بنے گا. بہت آسان ہے, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مثنیٰ بنانے کا طریقہ عربی زبان میں تثنیہ کہلاتا ہے. مثنیٰ بنانے کے لیے بہت آسان فارمولا, آپ کے پاس ایک قلم ہے, قلم, اس سے میں 2 قلم بنانے لگا ہوں. دیکھیے گا ذرا, یعنی اس میں وہ طریقہ نہیں ہوگا کہ اس کو میں اس طرح 2 کر دوں, نہیں, یہ ایک ہے اور یہ 2 ہے. میرے پاس جو بھی اسم ہے, چاہے وہ مذکر ہے چاہے مؤنث ہے, میں سب سے بنا کے دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. قلم جو آخری حرف ہے لفظ کا, اسم کا, اس کے آخری حرف پہ میں لگاؤں گا زبر, آخری حرف پہ لگائی زبر, اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا. کیا بن گیا؟ قلمانی. قلمن قلمانی. 1 سے 2 بن گئے. فارمولا پھر یاد کر لیں, جو بھی اسم ہے آپ کے پاس واحد اسم, اس کے آخری حرف پر زبر لگانی ہے, یعنی اسے زبر دینی ہے, اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اس کو ذرا چینج کر رہا ہوں. جو آپ کے پاس بکس ہیں اس میں ذرا اور طریقے سے اس بات کو ذرا سمجھایا گیا, تو اس لیے اگر آپ بکس بند کر دیں اور پوری توجہ بورڈ پہ دیں تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ظاہر ہے کوشش یہی ہے میری کہ ہر آنے والی کلاس میں میں زیادہ سے زیادہ آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں. تو مجھے اب اس وقت جو سب سے آسان طریقہ لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے یہ کر رہا ہوں. باقی ڈیٹیلز کے لیے آپ بک میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو قلم سے قلمانی. کتاب, جی ندیم صاحب, پورا فارمولا. با پہ زبر لگی, الف اور نون زیر نی, کتابانی. تو کتاب کے معنی ایک کتاب اور کتابانی 2 کتابیں. باب, باب کہتے ہیں دروازے کو. ٹھیک ہے جی, باب سے 1 دروازہ یا 2 دروازے بنانے ہیں آپ نے. آخری حرف پہ زبر, الف اور نون زیر نی, تو کیا لفظ بن گیا؟ بابانی, 2 دروازے. ٹھیک ہو گیا. لیں جی, اب ہم ایک گھر سے 2 بنا رہے ہیں. جی کون بنائے گا؟ خواہشیں پوری کر لے, کیونکہ ویسے تو ایک گھر بنانا بھی بڑا مشکل ہے آج کے دور میں, لیکن عربی میں آپ دیکھیں بہت آسان ہے 2 گھر بنانا. جی تا پہ زبر ماشاءاللہ, الف اور نون زیر نی, بیتانی. تو بیت ایک گھر, بیتانی 2 گھر. ہاں جی, کوئی مشکل نہیں ہے نا, بہت آسان ہے. سب سے آسان عربی زبان میں کانسیپٹ جو ہے مثنیٰ کا کانسیپٹ ہے. کوئی ایک آپ کو پتا ہو, آپ 2 ایسے بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ میں نے آپ کے سامنے جنس کے اعتبار سے اسماء ذرا غور کر کے مجھے بتائیں جلدی سے, یہ مذکر ہے یا ان میں کوئی مؤنث بھی ہے؟ یعنی واحد کو دیکھیں نا, واحد سے ہم سے دیکھیں گے. قلم مذکر, کتاب مذکر, باب مذکر, بیت مذکر. جنہ, جنہ مؤنث آ گیا, تو میں فارمولا وہی ہے, فارمولا وہی ہے, آخری حرف اسے زبر دینی ہے اور الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے. اب صرف یہاں پر پرابلم آئے گی, یہ تا ہم نے گول کر کے لکھا ہوا ہے نا. اب چونکہ ظاہر ہے گولتا درمیان میں نہیں آتی, یہ گولتا لفظ کے آخر میں ہی آتی ہے, اس لیے اب اس کو ہم نے درمیان میں لانا, تو اسے ہم اس کی
گولائی کو ختم کر دیں گے بس. ٹھیک ہے, زبردی آخری حرف پر اور الف اور نون زیر نہیں لگا دیا, کیا بن گیا؟ جنتانی. تو جنتن ایک جنت یا ایک باغ, اور جنتانی دو باغ یا دو جنتیں. یہ دو جنتیں کسے ملیں گی جی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتانی. اس کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. اب ذرا دیکھیں کرنا کیا, اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. کیا مطلب ہے اس کا, اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا؟ اصل وہی اکاؤنٹیبلٹی, جواب دہی کا احساس. یعنی آپ کچھ بھی کرنے لگے ہیں تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے, اور آپ کوئی گناہ یہ سوچ کر چھوڑ دیں, آسان کام نہیں ہے, انعام بہت بڑا ہے. دو جنتیں, جنتان. بالکل ظاہر ہے کہ رب آپ کو پوچھ نہ لے کہ کیا کیوں. بڑی خوبصورت بات استاد محترم کہتے ہیں کہ اصل میں ہم لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے رہتے ہیں, اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا. اصل میں اللہ کا خوف یہ اصل چیز ہے, اور آسان نہیں ہے. یہ اللہ کا خوف ہمیں عطا ہو جائے تو واقعی بہت بڑا انعام ہے. اللہ سے دعا مانگا کریں, اور بڑی دعاؤں میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف جو ہے عطا کرے. ہم کوئی بھی حرکت کرنے لگیں تو سوچیں ضرور. اب وہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ, انی اخاف اللہ, بلکہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کے نے جو فرمایا کہ سبعۃ, 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جنہیں یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک شخص آپ نے فرمایا ایسا ہے, ایک کیٹیگری یا ایک ایسا شخص کہ رجل دعتہ امرأۃ, جسے ایک ایسی عورت نے گناہ کی دعوت دی جو ذات منصب و جمال والی بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی, لیکن اس شخص نے کہا فقال انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی کام بہت مشکل کہ انعام بہت بڑا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس شخص کو, اور ایسے دن جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. اور ایک کسی قسم کا جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ بھی آپ کو عربی گرامر بتائے گی کہ کسی قسم کا سایہ, کسی قسم کا جو مفہوم میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں یہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے. تو اللہ کا خوف واقعی بہت بڑی بات ہے, اللہ کرے ہمیں عطا ہو جائے. تو یہ 1 سے 2 الحمدللہ بن گئے. ایک لفظ اور آپ کے سامنے لکھتا ہوں, اجر. اجر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ثواب, بدلہ. ٹھیک, اجر کہتے ہیں نا اجر ملے گا, تو یہ ہے ایک اجر. آپ 2 اجر چاہتے ہیں یا دگنا اجر چاہتے ہیں, یہ کر لیں تو کیا بن جائے گا لفظ؟ اجرانی, ڈبل اجر, 2 اجر. بڑی خوبصورت حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ سے نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن, جو قرآن میں ماہر ہے, جو قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے اور ماشاءاللہ وہ کوشش کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اس میں ماہر ہے, تو اس کا انجام ما سفرۃ الکرام البررہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ اسے کھڑا کرے گا. یعنی اس کا یہ مقام ہوگا. یعنی انجام میں نے اس معنی میں کہا ہے مقام کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ مقام جو عطا فرمائے گا. لیکن اس کے برعکس وہ شخص الذی یقرأ القرآن, وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے, وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ,
اور وہ اس میں اٹکتا ہے. شوق ہے پڑھنے کا لیکن اٹکتا ہے. وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ, اور پھر وہ اس پہ شاق بھی گزرتا ہے, اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے. تو نبی کے رسول نے کوئی اس کے لیے سزا تجویز نہیں کی. اس کے لیے فرمایا لہو اجرانی, اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اب دیکھیں یہاں بھی وہ شیطان, وہی جو میں نے کہا تھا کہ وہ آپ کو اس رستے پہ ضرور ملے گا. یعنی آپ کوشش کر رہے ہیں پڑھنے کی, آپ کو پہلے تو بڑی پرابلمز آئیں گی کہ جی یہ یہاں سے نکالنی ہے آواز اور وہاں سے نکالنی ہے, اس کو پیچھے لگانا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. اور پھر شیطان, اور پھر وہ معنی کے حساب سے کہ اگر یہ پڑھ دیا تو یہ ہو گیا اور یہ پڑھ دیا تو وہ ہو گیا. اب کہاں وہ یہاں پر وہ آ کے پھر وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ نہ ہی پڑھو. یہ ہمارے پڑھنے کا نہیں ہے, یہ بس اوپر ہی رکھا ہوا ٹھیک ہے, اسے دیکھتے رہو, اسے چومتے رہو. ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ ویسے ہی بابرکت ہے. اس کو دیکھنا, اس کو چومنا, یہ بابرکت ہے. لیکن بات وہی ہے کہ وہ اس کا کام جو ہے وہ اس نے ساتھ ساتھ کرنا ہی کرنا, کہ اس نے آپ کو اس طرف آنے نہیں دینا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ جو اٹکتا ہے اور پھر اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے, شاق گزرتا ہے اس پہ, اس کے لیے ڈبل اجر ہے. تو اس لیے ایک یہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھنے میں آپ کو دشواری پیش آئے تو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھنا ہے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ حوصلہ ملے گا. یہ جی مصنف آپ کے سامنے آ گیا, اور ہم نے بات کی تھی کہ عربی زبان میں اسم کے جو 4 پہلو ہیں اس میں سب سے اہم پہلو کون سا ہے؟ اعراب. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو جو بھی اسم نظر آئے گا وہ کسی نہ کسی اعرابی حالت میں موجود ہوگا. تو یہ جو ہم نے کلامانی, کتابانی, بابانی, بیتانی, جنتانی, اجرانی, یہ جو مصنف بنائے ہیں, اب یہ کون سی اعرابی حالت ہے؟ یہ اب دیکھیں فوری طور پہ زیر دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں جو آیا وہ جر. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ آپ نے واحد اسم کو جر میں دیکھا تھا, زیر کے ساتھ تھا, ایسے ہی ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہے, ہر اسم کی جو کیٹیگریز ہے, واحد, مثنی, پھر جمع, پھر مذکر مؤنث, ہر کیٹیگری میں آپ نے اعراب کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی اسم واحد ہے اور وہ مذکر ہے تو اس کا اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے, اگر وہ مثنی اسم ہے تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیسے شو کیا جائے گا, اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. تو یہ جو آپ کو آنی کی ساؤنڈ مل رہی ہے نا اسم کے آخر میں آنے والی, یہ حالت رفع ہے, آنی. تو مثنی کا اعراب آپ نے حرکت سے نہیں پہچاننا, ذہن میں رکھیے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی واحد اسم جو ہے اسے تو آپ ٹھیک ہے آپ کہہ لیں کہ واحد اسم کو ہم نے قلمن حالت رفع, قلمن حالت نصب, قلمن حالت جر. تو قلمن زیر تھی تو حالت جر. واحد اسم کو آپ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے بھی اسے ہم زیر سے اس کی حالت جر کو شو کرتے ہیں, زبر سے اس کی حالت نصب کو شو کرتے ہیں, اور پیش سے اس کی حالت رفع کو شو کرتے ہیں. لیکن جب مثنی اسم آئے گا تو اس وقت آپ نے حرکت پہ نہیں جانا بلکہ ساؤنڈ پر جانا ہے. تو یہ آپ کی حالت رفع ہو گئی. تو مثنی کی حالت رفع الحمدللہ ہماری بن گئی ہے. تو جب ظاہر بات ہے حالت رفع ہے تو اس کی حالت نصب اور حالت جر بھی ہوگی. اب یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نصب اور جر الگ سے ایک ایک کیٹیگری نہیں ہے بلکہ ایک ہی شکل آپ کو ملے گی نصب اور جر میں, اور وہ بھی بہت آسان ہے. آپ کے پاس کلامانی ہے, اس میں جو الف آ رہا ہے اس الف کو یا سے چینج کرتے ہیں, بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ نے. کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. وہ جو الف تھا اس کو یا سے چینج کر دینا ہے. کلامانی سے وہ کیا بن گیا؟ کلامینی. کلامینی. کتابانی سے کیا بنے گا؟ کتابینی.
بابانی سے بابینی. یہ آنی ساؤنڈ جو ہے نا یہ رفع ساؤنڈ ہے, اور یہ جو عینی ساؤنڈ آپ کو سنائی دے رہی ہے اسم کے آخر میں, دیکھیں دو ساؤنڈز آپ کے سامنے آ رہی ہے نا, کلمانی کلمینی, ایک وقت میں ایک ہی ساؤنڈ ہو, رفع میں آنی, نصب یا جر یا نصب اور جر ان دونوں میں کلمینی ہوگی. ٹھیک, کتابانی کتابینی, بابانی بابینی, بیتانی بیتینی, جنتانی جنتینی, اجرانی اجرینی. اب آپ سے میں کہتا ہوں مسلم ایک مسلمان, پہلے سے دو مسلمان بنائے, مسلمانی. یہ کس حالت میں بنایا آپ نے؟ حالت رفع میں. اب اس کی حالت نصب اور جر مسلمینی مسلمینی. اب مسلمانی اور مسلمینی دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں. مسلمانی کے معنی بھی دو مسلمان اور مسلمینی کے معنی بھی دو مسلمان, فرق صرف اعرابی حالت کا ہے. یعنی ہم نے کیا پڑھا ہے, معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی ڈاکٹر صاحب, مومن ایک مومن, دو مومن بنائے, مؤمنانی کس حالت میں بنایا انہوں نے؟ حالت رفع میں. اس کی حالت نصب اور جر کیا ہوگی؟ مؤمنینی, نصب اور جر دونوں ہوگی. تو مثنیٰ میں اب دیکھیں آپ کے لیے آہستہ آہستہ یاد کرنا کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی پہلے تین شکلیں آ رہی تھیں, اب آپ کے سامنے دو شکلیں ہو گئی. جی کافر ایک, دو کافر بنائیں ذرا. کافرانی ماشاءاللہ, اور کافرانی کی حالت نصب اور جر کافی رینی کافی رینی. کرنا کیا ہے دیکھیں آسان یاد, یہ الف کو صرف یا سے چینج کر دے. ٹھیک ہو گیا نا, کافی رینی. ابھی دیکھیں مزید ہم پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر, بلکہ اس پریکٹس کے ساتھ ایک حدیث اور آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثنیٰ کے بڑے الفاظ جو اس میں استعمال میں خوبصورت الفاظ اس کے حوالے سے آپ کے سامنے آتی ہے انشاءاللہ. جی لفظ ہے میرے پاس کلمہ. کلمہ ایک کلمہ, جس طرح آپ کا کلمہ کی اقسام پڑھی ہے نا ہم نے, اسم کلمہ ہے, فعل کلمہ ہے. اسم اور فعل یہ دونوں ملا کے کیا بن جائیں گے؟ کیا بنیں گے؟ یہ اسم اور فعل اب دو ہو گئے نا, تو کلمہ کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ آخری حرف کو زبر دی, اس کی گولتا ہٹائی, الف اور نون زیرنی, کلمتانی, دو کلمے, کلمتانی. کلیئر ہو گیا؟ اچھا عربی زبان میں حبیب کسے کہتے ہیں؟ جی حبیب صاحب, حبیب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دوست, یا اور دوست ہمیشہ پیارا ہوتا ہے. ٹھیک, تو حبیب کے معنی پیارا. حبیب پیارا, ایک پیارا, دو پیارے حبیبانی. اچھا حبیب پیارا اور پیاری کی عربی کیا ہوگی؟ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ بھی آپ سیکھ چکے ہیں. کیا کرنا ہے؟ آخری حرف کو زبر دینی ہے اور گولتا لگا دینی ہے, حبیبتن, حبیب سے حبیبہ. کلیئر ہو گیا؟ اچھا یہ ایک پیاری ہوئی, اور دو پیاری کیا ہوں گی؟ حبیبتانی. خفیف کسے کہتے ہیں جی؟ خفیف ہلکا, خفیف ہلکا. اگر دو ہلکے ہوں تو خفیفانی. کلیئر؟ اگر ہلکی ہو کوئی چیز تو کیا کہیں گے؟ خفیفہ, خفیفہ. ٹھیک ہے, یا خفیفہ تن, اگر پورا اسے مجھ سے بولنا ہے تو خفیفہ تن. اب دو ہلکی چیزیں ہوں تو کیا کہیں گے؟ خفیفہ تانی. خفیف کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ فقیل. ٹھیک, فقیل.
یعنی ثقیل سے مراد بھاری. اگر دو بھاری ہوں تو ثقیلانی. اگر کوئی مؤنث بھاری ہو تو ثقیلۃن، ثقیلہ. ٹھیک. اور دو مؤنث بھاری ثقیلتانی. اب یہ 1 2 3 4 4 مثنى الفاظ آپ نے بنائے ماشاءاللہ. مذکر، پھر ان سے مؤنث، پھر مذکر کا مثنیٰ، پھر مؤنث کا مثنیٰ. اب یہ سارے الفاظ دیکھیں حدیث میں استعمال ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، بخاری کی آخری حدیث جو ہے. آپ نے فرمایا کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن. دو کلمے الرحمن کو بڑے پیارے ہیں. کلمتانی حبیبتانی. اب دیکھیں اردو میں ترجمہ یہ نہیں کریں کہ دو کلمے دو پیارے ہیں. اب یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ وہ دو کی بات شروع ہوئی تو آگے دو کا ہی چلے گا سلسلہ سارا. کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمات الرحمن کو بڑے پیارے ہیں. خفیفتانی علی اللسان. لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان. زبان پہ ہلکے ہیں. خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی زبان سے بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. ثقیلتانی فی المیزان. میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو کو. ثقیلتانی فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہیں. دو کلمات الرحمن کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے آسان لیکن ترازو میں بڑے بھاری. اور وہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو دیکھیں گرامر سیکھنے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث پوری آپ کو زبانی یاد ہوگی. ویسے حدیث اگر آپ کو آ جائے جی یاد کریں تو مشکل پیش آئے گی، لیکن الحمدللہ مصنع نے آپ کے لیے کام آسان کر دیا کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی. اب دیکھیں ساؤنڈز آپ کہیں گے جی الرحمانی میں بھی تو آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے، لیکن یہ اب آپ کامن سینس یوز کریں گے کہ الرحمن یہ واحد ہی ہے. اسی طرح لسان ایک زبان ہے، دو زبانوں کیا ہوں گی؟ لسانانی. ٹھیک ہو گیا نا؟ قاعدہ پکا ہے. آپ ایک کے دو بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں. آپ اسی طرح میزان ترازو، اور ایک کی بات ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میزانانی نہیں ہو رہا. اور اب الحمدللہ آپ کو لسان کے بارے میں بتایا. مجھے بتائیں لسان عربی میں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. ماشاءاللہ. کیسے؟ ایک ہے. دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیزیں ہیں پہلے آپ کے علم میں نہیں تھی لیکن آج الحمدللہ آپ کے علم میں آ گئی ہیں. تو ایک حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب بھی بلکہ وقت نکالا کریں، بہت آسانی سے زبان سے ادا ہو جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن جب وزن کیے جائیں گے اعمال، اس دن پتہ چلے گا کہ یہ آسانی سے زبان سے ادا ہونے والے کلمات ترازو میں کتنے وزنی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ الرحمن کو بڑے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلاس کو اب یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آپ کے سامنے دیکھیں مثنیٰ آیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل کے لیکچر میں جو نیکسٹ لیکچر ہوگا ہمارا، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جمع کو جو ہے سامنے رکھیں گے، اور جمع بھی آ جائے گا آپ کے سامنے. پھر وسعت کلیئر ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جملہ بن جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جملہ آئے اور پھر قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے رکھوں اور آپ اس کلام سے جو ہے وہ صحیح معنی میں لطف اندوز ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه
فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.